بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ گزشتہ رات میں یہ اعلان ہوا تھا کہ آج کی رات میں انشاءاللہ تعالی دعا سے متعلق کچھ آداب ذکر کیے جائیں گے اور آخر میں مختصر سی دعا ہوگی، لہذا سب سے پہلے ہم دعا کے آداب کو جانتے ہوئے چلیں۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے، کمانے اور پہننے میں حرام چیزوں سے بچے اور حلال روزی کا اہتمام کرے۔ قبولیت دعا کی اولین شرط ہے، یہ جو ہے دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ آدمی کھانے پینے میں، پہننے میں اور روزی کمانے میں حلال کا اہتمام رکھے۔ دوسری بات یہ کہ دعا کرتے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف اور دعا مانگنے کی طرف رکھے، اس لیے کہ دل کی غفلت کے ساتھ کی جانے والی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم زبان سے کچھ کہہ رہے ہوں اور ہمارا دل کسی اور طرف سیر کر رہا ہو۔ اس طرح سے مانگی ہوئی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی ساتھ دعا ہاتھ اٹھا کر الہا و زاری کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دعا کرتے وقت میں ہم اللہ کے سامنے رو دھو کر دعا مانگے، تاکہ اللہ کو ہماری دعا مانگنے پر پیار آ جائے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنائی جائے۔ دعا کے لیے باوضو رہیں، ساتھ ہی ساتھ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں اور ہو سکے تو دو زانو بیٹھے۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف اور حمد و ثنا کرے اور پھر درود شریف پڑھ کر دعائیں مانگے۔ یاد رہنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کی دعائیں اقرب الی القبول ہوتی ہیں، بعد میں اولیاء و صالحین کی دعاؤں کا درجہ ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا یقین رکھیں، اس لیے کہ اگر ہم کو دعا کی قبولیت کا یقین نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں ہماری دعا کے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیرے، اور اسی طرح سے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ دعا جن اوقات میں قبول ہوتی ہیں ان اوقات میں دعا مانگنے کا اہتمام کیا کریں۔ جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے تہجد کے وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ
اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن جو ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا خاص وقت رہتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعہ کے دن کی ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں جو کچھ بھی بندہ دعا مانگتا ہے وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس بارے میں شارحین اور محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں 40 اقوال نقل کیے ہیں۔ اس میں 3-4 قول جو ہیں وہ اقرب القبول ہیں اور قوی ہیں۔ اس میں سے ایک سب سے زیادہ مشہور قول جو ہے وہ یہ کہ امام خطبے کے لیے منبر پر چڑھنے کے بعد سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک کے درمیان کی کوئی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر کی نماز اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، لہذا ہم کو ان اوقات میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے وقت تک ہم دعاؤں میں مشغول رہیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم سے کم درجے میں عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر اور اسی طرح سے مغرب کی نماز سے اور اذان سے تھوڑی دیر پہلے ہم دعاؤں میں مشغول رہیں تاکہ ان قبولیت دعا کے اوقات میں ہماری دعا عند اللہ قبول ہو جائے۔ آئیے ہم تھوڑی سی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد من صلی علیہ وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے رحیم و کریم آقا، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ اے اللہ، تو نے ساری دنیا کو پیدا کیا، دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے محتاج ہیں، ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے نیاز مند بندے ہیں۔ اے اللہ، تو سب سے بے نیاز ہے۔ اے اللہ، اے اللہ تیرے خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تو ساری مخلوق کو اپنی خواہش کے مطابق دے دے، تب بھی تیرے خزانے میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ، تو ہماری نیک خواہشات کو اور نیک جذبات کو اور نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ اے مولا کریم، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تیرا رحم و کرم اے اللہ ساری مخلوق پر عام ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے رحم و کرم پر جی رہے ہیں، ورنہ ہم نے گناہ کر کر کے اے اللہ تجھے ناراض کرنے میں اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں کسی طرح کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے، دنیا میں بھی معاف فرما دے، آخرت میں بھی معاف فرما دے، قبر میں بھی معاف فرما دے، حشر میں بھی معاف فرما دے۔ اے مولا کریم، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم نے اللہ تجھ کو ناراض کرنے میں کسی طرح کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ اے اللہ، تو پکڑ کرنے پر آئے، اے اللہ تو کوئی ہم کو دنیا کی طاقت چھڑا نہیں سکتی، اور تجھے پورا پورا حق ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، جن باتوں کا تو نے حکم دیا، اے اللہ، اے اللہ، ہم ان کاموں سے اے اللہ بہت دور رہے، اور اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے، اور اے اللہ تجھے ناراض کرتے رہے، اور جن باتوں سے تو نے روکا تھا اللہ انہی کا ارتکاب کرتے رہیں، انہی باتوں کو ہم کرتے رہیں اور تجھے ناراض کرتے رہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ہمارا بہت بڑا جرم عظیم ہے، اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر کرم فرما، ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے نیک جذبات کو اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری نیک خواہشات کو پوری فرما۔ اے اللہ، ہم کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم کو عبادت کا ذوق عطا فرما، شہادت کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمارے گھروں پر اور گھر والوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہمارے اہل و عیال کو خوشحال رکھ۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلا، نیکوں کے راستے پر چلا، برائی کے راستے سے بچا۔ اے اللہ، بروں کے راستے سے بچا، بری صحبت سے ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمارے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہماری ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ، ہماری ضروریات کو پوری فرما۔ تو ہی ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اور ہم تجھی سے امید رکھتے ہیں کہ تو ہی ہماری ضروریات کو پورا کرے گا اور کر سکتا ہے، ورنہ ہمارے لیے کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ، تو ہماری ضروریات کا تکفل فرما دے۔ اے مولا کریم، ہماری زندگی خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ، ہماری زندگی خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ، مرنے کا دھیان نصیب فرما۔ اے اللہ، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قبر اور حشر کی زندگی کو اے اللہ کامیاب کرنے کی
فکریں عطا فرما، اور مولا کریم قبر کی زندگی کو اے اللہ ہمارے لیے، اے اللہ قبر کو ہمارے لیے اے اللہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ پلصراط پر سے بجلی کی طرح گزرنا آسان فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر کوثر کا جام نصیب فرما۔ اے مولا کریم پلصراط پر سے بجلی کی طرح گزرنا آسان فرما۔ اے مولا کریم قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی صحیح تعلیم و تربیت فرما۔ اے مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرما، ساری امت محمدیہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تمام اے اللہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، ان حالات کو ٹالنے کے فیصلے فرما، اور جلد از جلد اچھے حالات کو پیدا فرما۔ اے مولا کریم اے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے پہلے جو رشتہ دار گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو مغفور ہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے مولا کریم ہم کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم اے اللہ دین کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، 100% دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ ہمارے اہل و عیال کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سرور آنکھوں کا نور بنا، ان کی بہترین تعلیم و تربیت فرما۔ اے مولا کریم ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر تادیر عافیت کے ساتھ اور صحت تندرستی کے ساتھ قائم فرما۔ اے اللہ دین کی جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں اجتماعی انفرادی، ان تمام محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مشورے دین کے بارے میں ہو رہے ہیں ان تمام مشوروں کو قبول فرما، اور ساری محنتوں کی دفعہ سے سارے عالم کے اندر دین اسلام کے اے اللہ چمکانے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہر کچے پکے گھر میں دین کو داخل فرما۔ اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ عبادت کا ذوق عطا فرما، عبادت کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ رات میں اٹھ کر تیرے پاس مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تہجد کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرما۔ اے اللہ دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ کو اے اللہ بخش دے۔ اے اللہ ہم سے اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں اے اللہ ان کو اپنے والدین کی قدردانی عطا فرما، اور جن کے والدین اے اللہ انتقال ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کی قبروں پر انوارات کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسا دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو تا حد نظر کشادہ فرما، قبروں میں جنت کے بچھونے بچھا دے، جنت کی کھڑکیاں کھول دے، جنت کی ہواؤں کو چلا دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ہر کروٹ آرام نصیب فرما، بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ سارے عالم کے اندر دین کے چمکانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔